حیرت ہے، ملک کے لا اینڈ آرڈر سے بغاوت کرنے والے برداشت نہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ امن عامہ ہے تو ایمان ہے۔ لیکن مذہب کے بنیادی رکن ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو چار دیواری کے اندر سب کرنے کی اجازت ہے، اور یہ چار دیواری کی اصطلاح اتنی وسیع ہے کہ اس میں گھر کی چار دیواری سے ادارے، عمارتیں، شہر، صوبے، ملک اور ساری دنیا ہی تو شامل ہے۔ کوئی حد و حدود ہی نہیں ہے۔ چار دیواری کے اندر جیلی نبوت کے پیروکاروں کو تو ہر طرح کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن سچی ختم نبوت کے پیروکاروں کو اجازت نہیں۔ مدارس میں کام کرنے والے، مساجد کے منتظمین، ان پر دائرہ کار تنگ کیا جا رہا ہے اور جیلی نبوت کے پیروکاروں کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کر رہی ہوں کہ گاہے بگاہے انتہائی ذمہ داران لوگوں کی طرف سے مدارس کے خلاف من گھڑت باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ان مدارس کا ریکارڈ پاکستان میں بھی کوئی نیا نہیں ہے اور 1400 سال سے ان کی مثالی تاریخ ہے۔ یہ شہروں اور دیہاتوں میں وہ کام کر رہے ہیں جو حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ جہاں حکومت کے بھی بجٹ، خرچے، چھکے چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پر یہ دینی مدارس کام کر دکھاتے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہزاروں دینی ادارے قائم ہوئے، جن میں 6 ملین اسٹوڈنٹس، طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ صرف خدمت دین بلکہ خدمت خلق، آفتوں، مصیبتوں، طوفان، سیلاب، زلزلے، ہر وقت امت کو سرو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کوئی فنڈز، کوئی ایڈ، کوئی مدد نہیں لیتے، بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت ساری خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور مقامی لوگ بھی ان کے سربراہان کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے کسی ایجنڈے پر کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو ایجنڈوں پر کام کرنے والے ہیں، جو NGOز سے وابستہ ہیں، حتیٰ کہ اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹورزم کے نام پر جو بھی غیر مسلم ملک میں آتے ہیں، کیا جاسوسیاں، کتنی تخریب کاریاں، کتنا نقصان پہنچا کے جاتے ہیں، مگر ایک عالمی ایجنڈا ہے جس پر یہ سینہ کھلا ہے۔ دوسری طرف اندر رہنے والے، مقامی لوگوں کا اعتماد کرنے والے اپنوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے رجسٹریشن محدود اور ختم ہے، ان کے اکاؤنٹس بلاک ہیں۔ ایک طرف دنیا بھر سے ایڈز اور فنڈ جمع کرنے والوں کو، پاکستان اور اسلام کے مخالفوں کو، غیر مسلموں کے نمائندوں کو سب کرنے کی اجازت ہے، اور دوسری طرف اپنے اندر رہنے والے اسلام اور پاکستان کے لیے کام کرنے والوں کے سروں پر خطرے کی گھنٹی ہر وقت بج رہی ہوتی ہے۔ نہ سکون کا سانس لینے دیتے ہیں، نہ اطمینان سے کام کرنے دیتے ہیں۔ کبھی رجسٹریشن کینسل ہو جاتی ہے تو کبھی اکاؤنٹ سیل ہو جاتے ہیں اور نئے کھولنے نہیں دیے جاتے۔ مطلب وہ اگر خود کام کرنا چاہیں، سیلف سروس دینا چاہیں، اوبویسلی بینک کے بغیر، ٹرانزیکشنز کے بغیر کیسے کام ہو سکے گا؟ یہ سب الاؤڈ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ختم نبوت کے چوروں کو سب اجازت ہے۔ ریاست کے اندر ان کی ریاست، انڈر گراؤنڈ ان کی سرگرمیاں، حتیٰ کہ طاقت، اسلحہ اور اس کا استعمال ہر شہری کو معلوم ہے، عام مشاہدے میں ہے۔ مجھ تک یہ رپورٹس آئی ہیں، لیکن اداروں کو کیا معلوم نہیں؟ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، ان کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، بلکہ سرپرستی میں ہوتا ہے۔ سچ کہوں تو یہود و نصارہ کا اشارہ جو ہوتا ہے، اور ان خداؤں کو خوش کرنے کے لیے مدارس کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جو اس وقت حب وطنی کے جذبے سے آری عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت قیام امن کے ذریعے اپنا کردار ادا کرے اور بلا وجہ دینی مدارس کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ چاہیے تو یہ کہ حکومت مدارس کی سرپرستی کرے، رجسٹریشن کے مراحل کو آسان بنائے، اسکولز اور یونیورسٹیز کی طرح مدارس کے لیے بھی بجٹ مختص کرے، مدارس کے لیے بھی اسکیل سسٹم بنایا جائے۔ علماء ربانیین جو حقیقی امن کے داعی ہیں، امت کا درد رکھنے والے ہیں، امن کمیٹیز کا ممبر بنایا جائے۔ ٹیکسٹ بورڈ کمیٹیز میں علماء کی مستقل نشست ہو، قانون سازی میں علماء کو شامل کیا جائے۔ یہی علماء ہی تو ہیں جو پبلک ایڈمنسٹریشن بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ جو حکومت اور عوام، اداروں اور لوگوں کے بیچ خلا ہے، یہ علماء کے ذریعے ہی پر کیا جا سکتا ہے، ان دوریوں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ عوام اور علماء کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ آئے روز ان کے خلاف جو بیان آتے ہیں،
حکومت اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ جو ٹک ٹاکرز کی، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی خدمات لیتی ہے، یہ الٹا ان کے گلے کی گھنٹی بن جاتی ہے کہ دوری کا سبب بنتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر میمز اور پتہ نہیں کیا کچھ، آپ پھر خواہ فائبر وال لگوا لیں یا فائر وال، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا خلیج حائل ہوگی. مدارس پر اعتماد کریں. اہل مدارس کے منتظمین، اساتذہ، طلباء سب محب وطن ہیں، امن کے پیامبر ہیں، دہشت گردی کے خلاف ایک سالڈ، اسٹرانگ، مؤثر آواز ہیں. عوام ان کی بات سنتی اور مانتی ہے. حکومت اپنا بیانیہ مدارس کے ذریعے آسانی سے نافذ کر سکتی ہے. علماء جو بات کرتے ہیں عوام کے دلوں تک پہنچتی ہے، دل قبول کرتے ہیں، جانیں تیار ہوتی ہیں. یہ معاون تھے، ہیں، رہیں گے انشاءاللہ. قومی بیان پیغام پاکستان جاری کرنے میں دینی مدارس کا مرکزی کردار رہا ہے. ذمہ داران کو چاہیے کہ مدارس کے خلاف بیان دینے کے بجائے مدارس کے مسائل کو سمجھے، اعتماد لے. اگر علماء کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو امن عامہ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. ملک کی سلامتی، دفاع اور امن کے قیام کے لیے ہمیں غیروں کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ.